ان کی جو ہے نا باتیں اس کا جواب تھی۔ ان صفحات میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جیت حدیث کے بارے میں جو کہ بیان فرمایا اس سے بہتر انداز نہیں ہو سکتا۔ یقین جانے دفتروں کے دفتر پڑھ جائیں جو کو وکالت کی ہے جیت حدیث کی، حد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کلمات لکھوائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری وہ ایک رسول کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہے۔ حالانکہ کفار بھی کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ لکھی لکھائی آسمان سے گرا دے تو بس سب کو پہنچ جاتی، ڈائریکٹ مان بھی جاتے لوگ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے جو یہ مطالبہ نہ مانا کہ نہیں ایک بشر کے ذریعہ یہ تمہیں دی جائے گی، تو اس میں حکمت کیا تھی؟ اس سے انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ اگر کتاب اللہ ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو پھر کفار کی بات مان لینا ہی مناسب تھا، مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کتاب اللہ کی وضاحت، تفسیر، اس پر عمل کر کے نمونہ دینا یہ ایک بشر اس کے لیے ضروری ہے، اور بشر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی دوسری جنس ہو تو وہ عمل کر بھی دے تو لوگ کہیں گے کہ یہ فرشتہ ہے اس نے کر لیا، یار ہم سے نہیں عمل ہوتا، یہ کتاب ناممکن عمل ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ایک بشر کو چنا اور اس کے ذریعے اس سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول بالکل لازم ملزوم ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بات بیان فرمائی، پچھلے سبقوں میں گزر چکا کہ چونکہ رسول اللہ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبر ہے، اس لیے آپ تو قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب وہ ضرورت جو تھی کتاب کے ساتھ رسول کی وہ کس طرح پوری ہو؟ وہ اس طرح ہی پوری ہوگی کہ آپ نے جو کچھ کیا، جو فرمایا، وہ سارے کا سارا جو ہے نا محفوظ اور آنے والوں تک پہنچے، تاکہ بعد والے بھی نہ کہہ سکیں کہ اس وقت تو یار کتاب کے ساتھ رسول صاحب کیا کریں۔ پھر سوال اٹھایا انہوں نے کہ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، من گھڑت ہیں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں مولانا نے مثال نہیں دی، دینی چاہیے تھی کہ جس طرح جعلی سکے بھی لوگ بناتے ہیں یا جعلی سونا جو ہے نا وہ بھی بک رہا ہے، تانبا وغیرہ، تو اس سے اصلی زیورات یا اصلی سکے ختم کر دیے گئے۔ یہی طریقہ کہ ان کو دیکھ لو کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، یہ پرکھنے کا حق ہے، مگر یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ لوگ جعلی بھی نوٹ بنا لیتے ہیں اصلی نوٹ بھی جلا دیے جائیں، یا کہا جائے کہ سونے کے اصل زیورات بھی بند کر دیں، نہیں۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ یہ جو ضعیف روایتیں دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ پریشان ہو، اگر ان کی نیت نیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح پرکھیں؟ تو مولانا نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اٹھا دیے، ان پر اللہ تعالیٰ رحمت فرما، ان کی قبروں پر انوار کی بارش کرے، جنہوں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے حدیث سنی فلاں، ان کے حالات معلوم کریں، دیکھیں یہ معتبر آدمی، ان کے حافظے ٹھیک ہیں، یہ کوئی جھوٹے ٹھگ تو نہیں، کس عمر تک ان کا حافظہ ٹھیک رہا ہے، کس وقت کے بعد اختلاط ہو گیا ہے، اور ان کے عقیدے کیا ہیں، حکومت کے ملازم تو نہیں ہیں۔ ساری چیزیں پرکھا کر دفتروں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے حالات ہمیں بتا دیے کہ اس کے شاگرد ہیں، اس کے آگے یہ شاگرد ہیں، یہ اس کے خیالات ہیں، سب کھرا کھوٹا سا ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اب مولانا کہتے ہیں اس محنت سے فائدہ اٹھاؤ، اب بھی جو چیز پرکھنی لاؤ کوئی روایت، اسی وقت سارا آپ کچا چٹھا آپ کے سامنے رکھ دیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے لیے صرف راوی نہیں پرکھے گئے، اس کے ساتھ درایت بھی دیکھا گیا کہ یہ بات دین کے ساتھ میل بھی کھاتی ہے، قرآن کے خلاف تو نہیں، رسول اللہ کی باقی حدیثوں کے خلاف تو نہیں، امت نے جو فیصلے کیے اجماع ان کو تو نہیں برباد کر دی۔ درایت وہ کہتے ہیں جیسے جج گواہوں کے بیان سن کر نہیں، وہ پھر جانچتا ہے پوری طرح کہ یہ بات ان کی بنتی بھی ہے۔ اور ایک سوال جو یہ اٹھاتے رہتے ہیں نا کہ نہیں اس سے زیادہ خیال ہی پیدا ہوتا نا، شاید حضور نے فرمایا ورنہ ایک دو راوی کتنے بھی معتبر ہیں ہم قسم تو نہیں اٹھا سکتے۔ بات ٹھیک ہے واقعی کہ جو ہم حدیث کو صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں، یہ امام شوکانی بھی مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں کہ جس کو ہم صحیح کہتے ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضرور صحیح ہے، نفس الامر میں کوئی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، مگر ہم پابند ہیں کہ جو ہم تک پہنچا ہے ہم اس کے پاس صرف مکلف ہیں، علم غیب کے مکلف نہیں۔ جس کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، ہر وقت کوئی آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا، شاید رسول اللہ نے فرمائی ہو، مگر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے دستور راج کیا، مولانا نے قرآن مجید کو پھر سامنے رکھا کہ قرآن مجید کب یقینی باتوں پر فیصلے کرتا؟ دو آدمی آ کر گواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے قتل کیا، جج ہر طرح تسلی کرتا ہے، مگر وہ اگر ہوشیار ہوں گواہ کسی طرح بھی پکڑے نہ جائیں، ہوں جھوٹے بھی، تو جج تو بیچارہ مجبور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ مسلمان کا خون جس کی وجہ سے آدمی دوزخی ہو جاتا، جج کو کرنا پڑتا، حالانکہ وہ گواہی ظنی ہے، گمان ہی ہے کہ شاید ایسا، یقین قسم تو نہیں کوئی اٹھا سکتا جج کہ واقعی ان سے مجھے یقین ہو گیا،
وہ کہتے ہیں وہ تو صرف مشاہدہ، آنکھوں دیکھی چیز ہے جس پر قسم اٹھا سکتا آدمی، باقی جو سنی سنائی ہوتی ہے نا، بے شک ہزاروں لاکھوں بھی سنائے، خیال ہی ہے نا کہ شاید یہ سچ بولتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپس میں کوئی گٹھ چوڑ کر لیا تو ساری بحث جو ہے نا کہ 100 کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے، کہتے ہیں 2 گواہوں پر چل رہا، 2 گواہ جو ہیں ان سے کوئی یقین حاصل ہوتا۔ یہ ساری بحث اس لیے کی کہ یہ جو ہر وقت زن کہتے ہیں نا، زن گپوں کو کہتے ہیں نا، زن گپوں نہیں، جو ہے نا کہ پروبیبلی زیادہ گمان، یہی یقین ہوتا ہے کہ ہوئی یہ بات ہے، بس اس پر فیصلہ دے دو، آگے اللہ جانتا ہے، جو اگر جھوٹ بولا ہوگا تو یہ بھگتیں گے۔ آج کی بحث یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے ساتھ رسول ضروری تھا، اسی طرح قرآن کے ساتھ اب نا اس رسول کی زندگی کا ریکارڈ بھی محفوظ ہونا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے نا کہ بیان کرنے والے جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے، ساریاں گواہیاں سنی جائیں، سب بیان کر لیا۔ آگے جو ان کے ہیں نا شوشے کہ یہ کیا کہتے ہیں منکرین، انشاءاللہ پھر اس کا بیان ہوگا۔